بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ اس بندے نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ملک شام سے آیا ہوں۔ میرے ذہن میں بہت سے سوالات آ رہے تھے۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں موجود ہیں۔ میں ان سوالات کے درست جوابات معلوم کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے بڑے احترام سے کہا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ جو کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کی، اس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کیا تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نوح اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 900 سال تک اپنی قوم کے لیے آنسو بہائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 800 ہاتھ، چوڑائی 500 ہاتھ اور زمین سے اس کی اونچائی 80 ہاتھ تھی۔ اس بندے نے پوچھا، مولا علی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ بندے نے پوچھا، شیر خدا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکال دیا تو یہ کتنے سال تک روتے رہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا تو حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتے رہے۔ اس بندے نے سوال کیا، اے علی، والدین کی وراثت میں مرد کے 2 حصے اور عورتوں کا 1 حصہ کیوں رکھا گیا ہے، جبکہ دین اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جنت میں گندم کے 3 دانے توڑے تھے۔ حضرت اماں نے خود 1 دانہ رکھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو 2 دانے دیے تھے۔ چونکہ وہ ہمارے جد ہیں، اسی نسبت سے وراثت میں لڑکے کے 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ مقرر کر دیا گیا۔ جب تک یہ دنیا رہے گی یہ عمل جاری رہے گا۔ اس بندے نے اگلا سوال کیا، مولا علی، جنات کا باپ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنات پر کون سے پیغمبر کو مبعوث فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن سے جنوں کی نسل شروع ہوئی تھی اس کا نام شمان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی چنگاری سے پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنات کا پیغمبر بنا کر بھیجا، جنہوں نے جنات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن جنات نے اس پیغمبر کو شہید کر دیا تھا۔ اس بندے نے اگلا یہ سوال کیا، حضرت علی، بیل اپنا سر آسمان کی طرف کیوں نہیں اٹھاتا؟ کیا اس سے سر آسمان کی طرف اٹھایا نہیں جاتا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، جس دن سے بنی اسرائیلی قوم نے گویا سالہ کی پوجا کی، بنی اسرائیل کی یہ حرکت دیکھ کر بیل بہت زیادہ شرمندہ ہوا، جس کی وجہ سے بیل کبھی بھی اپنا سر آسمان کی طرف اٹھانا پسند نہیں کرتا۔ گوسالہ ایک سنہری رنگ کا بیل تھا جس کو سامری جادوگر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اپنے جادو سے بولنے کی طاقت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے اس کی پوجا کروائی۔ مسجد میں سب لوگ بیٹھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قابلیت پر بہت خوش ہو رہے تھے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مد و جزر کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، سمندروں پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ جب وہ سمندر میں اپنا پاؤں ڈالتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے، جب وہ فرشتہ سمندر کے پانی سے اپنا پاؤں باہر نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتا ہے۔ سمندر کے پانی کو خدا کی قدرت سے کم یا زیادہ ہونے کی مد و جزر کہتے ہیں۔ اس بندے نے سوال کیا، یا علی، اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور پہاڑوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ حضرت علی نے بڑے خوبصورت طریقے سے سب کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پانی کے بخارات سے، زمین کو پانی کی جھاگ سے اور پہاڑوں کو پانی کی لہروں سے بنایا ہے۔ شام سے آئے ہوئے مہمان نے حضرت علی سے پوچھا، یا علی، کس نبی نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کر رکھی تھی؟ امیر المومنین نے جواب دیا کہ وہ یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے، جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں سے شادی کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیویوں کا نام لیہ اور راحیل تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 سگی بہنوں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا۔ اس بندے نے سوال کیا، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو کس چیز سے تخلیق کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو رکی ہوئی فوج سے بنایا ہے۔
شام سے آئے ہوئے مسافر نے سوال کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے کفر کی ابتدا کس نے رکھی اور پہلا کافر کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، سب سے پہلا کفر ابلیس نے کیا، وہی سب سے پہلا کافر ہے۔ شام سے آئے ہوئے سب دوستوں نے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ سوال کیا، مولا علی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کا ذکر کیا ہے، آپ نے 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بتا کر ہمارے علم میں اضافہ کر دیجیے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، پہلا آسمان پانی کے بخارات اور دھول سے بنایا گیا، اس کا نام رفیع ہے۔ دوسرے آسمان کا نام قزوم ہے، دوسرے آسمان کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے آسمان بے شمار رنگ رکھتا ہے، تیسرے آسمان کا نام مدون ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ارفعلون ہے، جس کی رنگت چاندی سے ملتی جلتی ہے۔ پانچوں آسمانوں کا نام ہیون ہے، جس کا رنگ سونے جیسا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے، وہ سبز یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام عجم ہے، جس کا رنگ سفید موتیوں جیسا ہے۔ اس بندے نے سوال کیا، اے علی، حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارکہ کتنی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی اعلیٰ ترین مٹی سے پیدا کیا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 950 سال تھی۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا، یا علی، ابلیس کا نام آسمان پر کیا تھا؟ حضرت علی نے جواب دیتے ہوئے کہا، آسمان میں ابلیس کو حارس کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ شام سے آئے ہوئے آدمی نے کہا، مولا علی، میں آپ سے آخری سوال پوچھ کر اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس بندے نے جواب پوچھا، کو قوام القرا کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، ام القرا کے معنی ہر ترتیب کی ماں ہے، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے بچھائی گئی ہے، اس لیے شہر مکہ کو بیت اللہ شریف ام القرا کہا جاتا ہے۔